اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ جی الحمدللہ سر۔ آپ سارے اپنے مائکس آن کر سکتے ہیں؟ آج کوئی کلاس تو نہیں ہے؟ آج تو ہماری آج تو آپ لوگوں کا دن ہے، تو رزلٹ ہے آج کے دن، تو یہ تو بڑا اچھا دن ہوتا ہے جس دن پڑھائی نہیں کرنی۔ تو آج کے دن ہم لوگ رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے نا کچھ دو تین ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جیسے اسکول میں ہوتا ہے نا، بچوں کا رزلٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ سٹوریز ہوتی ہیں، کچھ ڈرامے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، اور آخر میں پھر رزلٹ، سسپینس آخر تک قائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں سے آج کے دن ہم کیا کریں گے، ہم دو پریزنٹیشنیں دیکھیں گے۔ پہلی پریزنٹیشن ہے ایک سٹوری ہے، ہم وہ سٹوری دیکھیں گے اور اس سے کچھ اسباق حاصل کریں گے، تو وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری جو پریزنٹیشن ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیو سی ون جو تھا اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں۔ کیو سی ون ہم نے کر لیا، اب کیو سی ون میں جو ہم نے اسباق سیکھے ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپنی زندگی اس سے امپروو کریں، یا بیسک جو پرپس تھا کیو سی ون کا وہ نماز تھا۔ نماز کو ہم نے سیکھا، نماز کا مطلب پڑھا، نماز میں اسباق پڑھے، تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی نماز میں اس کا اسپرچول اور اس کا جو میننگ فل اپنی نماز کو کیسے بنائیں۔ اور اس کے بعد ہم کیو سی ٹو کا ایک چھوٹا سا تعارف لیں گے، تعارف کرائیں گے، انٹروڈکشن دیں گے آپ کو، اور آخر میں پھر ہم رزلٹ اناؤنس کریں گے۔ تو سب سے پہلے سٹوری سے شروع کرتے ہیں۔ تو سٹوری ہے جناب عاصم صاحب کی۔ تو ہمارے درمیان عاصم تو کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم عاصم کی سٹوری پڑھیں۔ عاصم ایک فرضی نام ہے، یہ عاصم میں بھی ہوں، یہ عاصم آپ بھی ہیں، تو یہ بیسیکلی ایک ایسے ڈینوٹ کرنے کے لیے نام ہے۔ اس کا نام کا مطلب کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو، اور میں اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھوں، آپ اپنے آپ کو عاصم صاحب کی جگہ رکھ کے دیکھیں۔ تو ہوا کیا کہ ایک دن عاصم اور اس کی بیوی بچوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سیر پہ جاتے ہیں اور دنیا کی رنگینیاں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا۔ عاصم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مال ہوں۔ تو عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا کیا خیال ہے، اس کو ساتھ لے لیں؟ سب نے کہا جی جی اس کو ساتھ لے لیتے ہیں، ہمیں اس کی بڑی ضرورت پڑے گی، اس کی موجودگی میں ہم بہت ساری آسائشیں حاصل کر سکتے ہیں۔ عاصم نے مال کو ساتھ بٹھا لیا۔ جب تھوڑا آگے گئے تو ایک اور شخص نظر آیا۔ عاصم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں منصب اور مقام ہوں۔ عاصم نے اپنی بیوی بچوں سے دوبارہ پوچھا کہ کیا خیال ہے، کیا اسے ہم ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے کہا ضرور ضرور، کیوں نہیں، اس کی موجودگی میں ہمیں پروٹوکول ملے گا، ہر جگہ جہاں ہم جائیں گے، جس جگہ پہ ہم جائیں گے، ہمیں دنیا کی لذتوں کا حصول پرائرٹی پہ ملے گا۔ عاصم نے اسے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ اسی طرح وہ آگے چلتے گئے، بہت ساری لذات و شہوات سے ملاقات ہوئی۔ عاصم اپنی بیوی بچوں سے پوچھتا رہا، وہ ایگری ہوتے رہے، وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرنے میں اس کا معاون بنتے رہے، اور وہ ان سب کو اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھتا رہا، اور ان کا جو سفر ہے وہ اسی طرح جاری رہا۔ آگے بڑھتے ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ عاصم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دین ہوں۔ عاصم نے اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھا تو بیوی بچوں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ پہلی دفعہ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو ابھی ساتھ نہیں بٹھائیں گے، ہم ابھی دنیا کی سیر کرنے اور انجوائے کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی موجودگی میں کیا ہوگا کہ ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی، یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی، تو اس لیے ابھی ہم انجوائے کرتے ہیں، تو واپسی پہ اس کو نا ساتھ بٹھاتے ہوئے لے کے چلے جائیں۔ تو
عاصم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، عاصم ایگریڈ، اور اس طرح وہ دین کو پیچھے چھوڑ کے آگے چل پڑتے ہیں۔ اچھا، آگے چلتے چلتے ایک چیک پوسٹ آ جاتی ہے، اس چیک پوسٹ پہ کچھ شخص کھڑے ہیں، تو وہ عاصم کو کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ گاڑی سے اتر آئیں۔ عاصم صاحب گاڑی سے اترتے ہیں تو وہ شخص اسے کہتا ہے کہ تمہارے سفر کا وقت ختم ہو گیا، مجھے تمہارے پاس دین کی تفتیش کرنی۔ تو عاصم تھوڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ دین کو میں بالکل ابھی ابھی چھوڑ کے آیا ہوں، تو اگر مجھے اجازت دو تو میں اس کو لے آتا ہوں اور پھر میرے سے تفتیش کر لینا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اب تمہاری واپسی ناممکن ہے، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو عاصم کہتا ہے مگر میرے ساتھ میرا مال ہے، میرا منصب مقام ہے، اور دنیا کی بہت ساری آسائشیں ہیں، میرے بیوی بچے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں، تمہیں جو چیز چاہیے تھی وہ دین تھا، اور وہ تم چھوڑ کے آگے آ چکے ہو۔ عاصم گاڑی کی میں دیکھتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ میرا کچھ ساتھ دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کے یہ ڈیسیژن لیا تھا۔ تو لیکن تو اسے یہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ بیوی بچے جو ہے نا وہ اس کا اس کی طرف دھیان چھوڑ کے تو وہ اپنا سفر آگے کنٹینیو کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ اس شخص سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں موت ہوں۔ اس وقت یہ جو جتنی بھی آسائشیں تمہارے پاس موجود تھیں وہ تو تمہارے بیوی بچے جو ہیں وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، وہ یہ سفر ابھی جاری رکھیں گے، لیکن تمہارا سفر یہاں پہ ختم ہو چکا۔ تمہارے کام جو چیز آ سکتی تھی وہ صرف تمہارا دین تھا، جسے تم نے اپنی زندگی میں جگہ ہی نہیں دی، جسے تم نے کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی، اس سے تم مکمل غافل رہے اور اس کو بھولے رہے۔ عاصم نے جب اپنی گاڑی کی طرف دیکھا تو وہ گاڑی وہاں سے جا چکی تھی، اس کے بیوی بچے اس کو اکیلے چھوڑ کر مال منصب باقی جتنی آسائشیں اس نے ان کے لیے اکٹھی کی تھیں وہ سب لے کر اپنا سفر مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی عاصم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ نہ اترا۔ تو یہ سٹوری جو ہے نا یہ فرضی سی سٹوری لگتی ہے، لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو ہم سب عاصم ہیں، اور ہم سب اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہم سب کے راستے میں یہ ساری آسائشیں اور ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی سٹوری جو ہے، ہم اپنی کہانی کا اختتام عاصم کی طرح کریں یا عاصم سے ڈیفرنٹ کریں۔ تو جس وقت دین ہمیں مل جائے اور اس وقت ہم یہ سوچیں کہ ابھی نہیں، تھوڑا سا میں 10 سال اور گزار لوں، 5 سال اور گزار لوں، جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میں اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو جاؤں گا تو اس وقت پھر میں کر لوں۔ بلکہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ جس وقت ہمیں دین رستے میں نظر آئے، جس وقت ہمیں دین ملے، جس وقت دین ہماری زندگی کو کراس کرے، زندگی کا پاتھ جو ہے اس کو کراس کرے، ہم فوراً آگے بڑھ کر اس کو ویلکم کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور یہ دین جو ہے یہ شروع سے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں، ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد، ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے، یہ دین جو ہے یہ بار بار ہماری زندگی میں آتا ہے، اور ہم جب چاہیں اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور جب تک چاہیں ہم اس سے غافل رہ سکتے ہیں۔ یاد ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ زندگی ہم جیسے بھی گزاریں، ہمارا جو اختتام ہے وہ ایک ہی ہے، چاہے ہم زندگی امیروں کی طرح گزاریں یا غریبوں کی طرح جھونپڑے میں گزاریں، اختتام جو ہے وہ 2 گز زمین ہی ہے جس میں ہم نے اپنے جو اعمال ہیں ان کے ساتھ داخل ہو جانا ہے، اور باقی جو سارا مال، سب کچھ، عزت، منصب، جاہ و جلال، وہ سب کچھ اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ کچھ اس سٹوری کو مطلب ریالٹی بنانے والی کچھ اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کے ذریعے ہمیں کچھ باتیں پہنچائی ہیں، آئیے ذرا ہم ان کو ریویو کرتے ہیں۔ تو یہ تلاوت سنتے ہیں یا پھر بعد میں ترجمہ پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان يا الرجیم۔ أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: مومنوں، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ تو وہ کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں؟ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، يوم لا ينفع مال ولا بنون۔ قیامت کا دن یہ وہ دن ہے جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں فرمایا، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ترجمہ: ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا سورۃ توبہ میں، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ: کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو رک جاؤ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کی ان آیات میں بھی بالکل یہی بات بتائی گئی جس کو ہم نے ایز اے اسٹوری یا ایز اے ایک تمثیل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستے میں کوشش کرنے اور قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اللہ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہماری پہلی پریزنٹیشن یہاں پہ ختم ہوئی۔ سیکنڈ پریزنٹیشن جو ہے اس میں ہم نے QC1 میں جو کچھ پڑھا اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو QC1 میں جو ہمارا فوکس تھا وہ تھا نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جنت کی کنجی ہے، اور اس کو کس طرح ہم امپروو کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم QC1 کو استعمال کر کے کس طرح اپنی نماز کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ پریزنٹیشن اس کے بارے میں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ امت مسلمہ، ہم امت مسلمہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں تاکہ اللہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ تو اس طرح یہ جو تمام دینوں پر غالب کرنے والی جو بات ہے، اس کے لیے جب بھی ہم کوشش کریں گے تو وہ جو کوشش ہے اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ آخرت، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے طور پہ ملے گا۔ ہمارا جو الفلاح منزل ہے، ہماری جو الفلاح منزل ایک اکیڈمی ہے جس کا آپ بھی حصہ ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لانا، اس کا پیغام دنیا کے ہر فرد تک پہنچانا تاکہ امت مسلمہ متحد ہو اور تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ QC1 کیا تھا؟ قرآن کریم سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ۔ اشاروں کی مدد سے ہم نے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹے میں سیکھے، جو کہ کل 20 اسباق کے طور پہ ہم نے دیکھے۔ ان میں سے 10 گھنٹے ہم نے نماز پڑھی اور 10 گھنٹے ہم نے گرامر کے اسباق پڑھے۔ جو ہم نے چیزیں استعمال کی ان میں ایک بک تھی، ایک ورک بک تھی، ایک ووکیبلری کارڈ تھا، اور ہوم ورک اور کوئزز ہم نے آن لائن فل کیے۔ مقاصد ہمارے کیا تھے؟ کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، نیک اعمال اور عربی بول چال۔ اور اس کا مین جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے۔ مرکزی مضمون نماز تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ تھی کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو نماز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: نماز سے پہلے، نماز کے دوران اور نماز کے بعد۔ نماز سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اور وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی دعا ہوتی ہے۔ اچھا، اب اذان میں جو سب سے امپورٹنٹ جو کرس پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں شہادتین۔ اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو شہادتین جو ہیں وہ ایمان کی تجدید ہوتی ہیں۔ کافر جو ہے وہ یہ کلمات ادا کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا، اور جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ جب یہ کلمات پڑھتے ہیں تو ان کی ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے، یعنی کہ رینیول ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارا کوئی لائسنس ایکسپائر ہو رہا ہو تو ہم اس لائسنس کو یا ID کارڈ اپنا جو ہے اس کو رینیو کرواتے ہیں، اسی طرح ایمان کو رینیو کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ وضو کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب ایک مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے کے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا خارج ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ وہ گناہ جو اس نے ہاتھوں نے پکڑ کر کیے وہ خارج ہو جاتے ہیں، اور جب دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ وہ تمام گناہ جو اس نے کے پیروں نے چل کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کی کتنی امپورٹنس ہے۔ پھر وضو میں ہم نے ایک اور کیا چیز پڑھی؟ وضو کے بعد کی دعا پڑھی۔ وضو کے بعد کی دعا میں بھی ہم نے دوبارہ شہادتین پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہاں پہ ایک اور دعا ہم نے مانگی
کہ توابین بنا دے ہمیں اے اللہ، اور ہمیں متطہرین بنا دے، یعنی کہ بار بار اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے، اور پاک صاف کرنے والا، پاک صاف رہنے والا بنا دے۔ پھر ہم نے یہ دعا بھی پڑھی کہ جو بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سارے کام ہم نے کیا کرنے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنے ہیں، تاکہ QC1 کا پریکٹیکلی کوئی فائدہ بھی ہو ہماری زندگی میں۔ نماز کے دوران کیا ہوتا ہے، یہ نماز جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے نجی ملاقات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج سے کیوں تشبیہ دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ تو مومن نے جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو وہ کہاں پہ کرتا ہے؟ وہ نماز میں کرتا ہے۔ تو کس طرح نماز کے دوران کیا کیا کام کرتا ہے وہ؟ سب سے پہلے ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہتا ہے اور دنیا سے منقطع، رابطہ ختم۔ اس کے بعد ثنا میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں، 5 کلمات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو متوجہ ہو جائیں، امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ 5 باتیں کریں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اور جو آخری بات ہے وہ کیا ہے؟ دوبارہ وہی شہادت، کیا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کیا ہے، سورہ فاتحہ کا ہم نے خلاصہ کیا دیکھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا ہے، ہدایت کی طلب کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہدایت مانگی اور ساتھ ہی ہمیں ہدایت مل جاتی ہے۔ تو فوراً سورہ فاتحہ کے بعد کوئی قرآن کریم کی کچھ آیات کی تلاوت ہوتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت کا حصول، ہدایت مل گئی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں جو ہدایت ملی ہے ہم نے اس پہ غور کرنا، یہ ہدایت ہمیں کیوں دی گئی، ہم نے یہ آیات کیوں سنی، آج اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مجھے سنانے کا کیا مقصد تھا، آج دن میں میری زندگی میں ایسی کون سی بات ہونے والی ہے جس میں میں ان آیات سے ہدایت لے کے اس کو بہتر طریقے سے اس پہ عمل کر سکوں۔ مثال کے طور پہ ہم نے جب سورہ نصر پڑھی، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورہ نصر پڑھی جائے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں 4 اسباق ہیں۔ کون کون سے؟ کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے اور ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے۔ جب کامیابی حاصل ہو جائے تو اس پر فخر تکبر کرنے کی بجائے اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی ہدایت ملی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع کیا چیز ہے؟ یہ شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ عام لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ جاپان میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جھک جاتا ہے آپ سب۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بھی جھک جاتے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ ہدایت ملنے پر شکر گزاری کے بعد ہم تسبیح، حمد اور شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ کس طرح؟ سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے؟ اور اس کی 4 باتیں یاد رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ، اور وہ 4 باتیں کیا تھیں؟ پاکی ہے، اللہ پاک ہے، رب ہے، میرا رب ہے، اور عظیم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر رکوع سے اٹھتے ہیں تو شکریہ اللہ تعالیٰ کا ادا کیا، اور پھر حمد، مزید حمد کی، اللہ تعالیٰ کی اور حمد کی۔ کیسے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ یہاں پر کچھ کلمات ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اور پھر اس کے بعد ملء الارض وملء السماوات وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ تو یہ کلمات بھی یاد کریں اور ان کلمات کو بھی ادا کریں۔ اس کے بعد جب ہم یہ کلمات کہتے ہیں یا جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں انعام دیتے ہیں، اور وہ انعام ہوتا ہے سجدے کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور اپنا ماتھا زمین پر ٹیکیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب اس حالت میں ہوتا،
تو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے انسان. اس وقت جو بھی دعا کریں گے، جو بھی چیز مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں تم بکثرت دعا کیا کرو. اچھا، اس کے بعد انعام، یہ جو سجدے کا انعام ہے یہ کیوں ملا؟ کیونکہ ہمیں ہدایت ملی، ہدایت پہ ہم نے شکر گزاری کی، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، اور اس کے نام میں سجدے کی نعمت ملی. اچھا، اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان میں بھی ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان میں کہتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی وعدنی وعافنی ورفانی. تو یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے اور سجدوں کے درمیان پڑھنی چاہیے. پھر اس کے بعد تشہد کیا چیز ہے؟ تشہد جو ہے نا، یہ میٹنگ ہے. جب یہ سارا کام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو پھر ہم بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے باتیں کرتے ہیں. اور کیا باتیں کرتے ہیں؟ 3 چیزیں اللہ کے لیے، 3 کمٹمنٹس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر 3 چیزوں کی دعا مانگتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر ایک چیز کے لیے اپنے لیے، اور پھر صالحین کے لیے، اور پھر آخر میں وہی شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کے بعد درود کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا. درود، اس کا فائدہ کیا ہے؟ درود پڑھنے سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. ہم دعا تو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، بلکہ الٹا ہمیں بھی ثواب ملتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو 10 گناہ جھڑ جاتے ہیں، 10 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 10 درجے جو ہے وہ مقبولیت ہو جاتی. اس کے بعد پھر اپنے لیے دعائیں، اور دعائیں اتنی کثرت سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، جو مرضی دعا مانگیں. مثال کے طور پہ کچھ دعائیں یہاں پہ ہم نے پڑھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس طرح اور بھی مزید دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی وغیرہ. اور آخر میں نماز کے بعد تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر دو دعائیں ہم نے پڑھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ایک یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک ذو الجلال والاکرام. تو اور آخر میں اذکار کون کون سے؟ 3 کل، سید الاستغفار، اور آیت الکرسی. تو اس طرح کے اذکار جو ہیں، یہ آیت الکرسی عام طور پہ ہم لوگوں کو آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ فرض نماز کے بعد جو پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے بس. تو اس لیے ہمیں یہ پڑھنی چاہیے. سید الاستغفار جو ہے یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں. میں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. میں اپنے ہر قسم کے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے آپ پر تیری نوازشات کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا مجھے معاف فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی دعائیں ہیں، یہ ساری دعائیں پڑھیں. اور یہ پریکٹیکلی جو QC1 کا فائدہ تب ہوگا جب ہم یہ سب کچھ اپنی نمازوں میں تصور اور احساس کے ساتھ اپنی نماز کو امپروو کریں، تاکہ نماز میں خشوع اور خضوع آئے. چلیں جی، الحمدللہ
یہاں پہ ہماری جو دوسری پریزنٹیشن تھی وہ بھی ختم ہوئی. اب ہم چھوٹا سا تعارف لیتے ہیں QC2 کا، اور پھر آخر میں رزلٹ جو کہ جس کا آپ بہت بے چینی سے انتظار بھی کر رہے ہوں گے. QC2 جو ہے نا، یہ کیا ہے چیز ہے؟ QC2 اسی طرح کا کورس ہے جس طرح ابھی ہم نے کیا. یہ بھی 20 گھنٹے کا کورس ہے، جس میں 10 گھنٹے آپ گرامر پڑھیں گے، یعنی کہ ہر سبق کا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ گرامر ہے، اور آدھا گھنٹہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے. تو قرآن کریم کے پہلے 5 اسباق، ہم پہلے 5 صفحات یا 1 کوارٹر جو ہے نا، پہلا پاؤ جو ہے وہ ربع جو ہے، اس کو ہم پہلے صفحے کا، پہلے پارے کا جو پہلا کوارٹر ہے وہ ہم اس کورس میں پڑھتے ہیں. اور ساتھ میں جو ابھی تک ہم نے ہر سطر میں 9 میں سے 5 الفاظ جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں. تو اس کورس کے بعد وہ ان الفاظ کی تعداد 7 ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، اور قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو پڑھنا. تو اسی طرح 2 حصے ہوتے ہیں. پارٹ اے میں قرآن کریم کے ابتدائی 5 صفحات پڑھے جاتے ہیں، اور پارٹ بی میں گرامر پڑھتے ہیں، جس میں سے کمزور حروف والے افعال پڑھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جیسے جب یہ کورس ختم ہوتا ہے تو ہر سطر پر اوسطاً 2 نئے الفاظ جو ہے نا وہ ملتے ہیں اس کے بعد. تو مثال کے طور پہ یہ صفحہ نمبر 6 ہے. صفحہ نمبر 6 جب ہم شروع کریں گے تو کورس کے بعد، اس QC2 کے بعد، تو ہمارے جو لیے نئے الفاظ جو ہے وہ کسی لائن میں 1 آپ کو نظر آ رہا ہے، کسی سطر میں 2 ہیں، اور کسی سطر میں 3 ہیں. تو انگلیوں کے اوپر ہم قرآن کریم کے صفحات کو اشاروں کی مدد سے سیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اپنے دایاں ہاتھ ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں، اور انگوٹھے کے اوپر ہم یہ 4 اشارے یاد کرتے ہیں. پہلا ہے اللہ کی تعریف، دوسرا ہدایت کی دعا، تیسرا متقیوں کے لیے ہدایت، اور چوتھا متقیوں کی صفات. تو اس طرح ہم ہر صفحے کے 4 حصے کر لیتے ہیں، اور 4 حصوں کو ہم 4 اسباق میں پڑھتے ہیں. تو 5 4 20 اسباق میں ہم 5 صفحے پورے کر لیتے ہیں. اور ہر صفحے کے جو 4 حصے ہیں ان کا ہم ایک اشارہ یاد کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو پہلا صفحہ ہے اس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تعریف، اس کا اشارے کا نام ہے اللہ کی تعریف. پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے لیے اشارہ یاد کرتے ہیں ہدایت کی دعا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ چلتا جاتا ہے. تو ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر ہم پورا جو 1 کوارٹر آف پہلا سپارہ ہے وہ یاد کر لیتے ہیں. یہ اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے، آیات پڑھنے کے بعد ان کا ترجمہ، پھر مختصر شرح، اور اس کے بعد ہم اسباق نکالیں گے. یعنی کہ وہ کریں گے جو کچھ ہم نے QC1 میں سیکھا تھا. پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد تصور، احساس، اور پھر اس میں سے اسباق نکالیں گے. اسباق نکالنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس میں سے دعا نکالیں گے، اور اس کے اوپر اپنے دعا کریں گے اپنے لیے. پھر اس کے بعد اس میں ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں گے، پلان بنائیں گے، اور پھر تبلیغ کریں گے. تو یہی سرکل جو ہمیں پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن کی آیات کے اوپر تدبر کرنا اور پھر تذکر کرنا. تو اسی ترتیب کے ساتھ ہم پہلا جو QC2 کے اندر جو قرآن ہے اس کو پڑھیں گے، اور سیکھیں گے کہ کس طرح، کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے قرآن کی آیات کے اوپر تدبر اور تذکر کرنا. کمزور حروف کیا ہیں؟ واو، یا اور الف. جب کسی بھی فعل کے جو ہم نے 3 پڑھے تھے نا، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، تو ان کو کہتے ہیں مادہ. مادے کے حروف ہیں فا، عین، لام. یا نحسرہ میں کیا ہے؟ نون، صاد، را. فاتحہ میں کیا ہے؟ فا، تا، ہا. ٹھیک ہے، تو اگر ان 3 میں سے کوئی بھی ایک حرف جو ہے وہ کمزور ہو، یعنی کہ واو، یا الف، ان 3 میں سے کوئی آئے، تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ کہلائیں گے کمزور حروف. تو کمزور حروف کیا ہیں؟ قرآن کریم میں 9,000 کے قریب کمزور حروف ہیں. صحت مند حروف جتنے ہیں اتنے ہی کمزور حروف بھی ہیں.
تو مثال کے طور پہ بہت کامنلی ہم پڑھتے ہیں، بلکہ ہم نے اس کورس میں بھی پڑھا، قالا. قالا جو ہے نا یہ ایک کمزور حرف ہے. تو قالا کے کا جو ٹیبل ہے وہ ہم پڑھیں گے QC2 میں انشاءاللہ. تو اسی طرح اور بھی ہیں، وہبا، وعدہ، قالا، زادہ. تو اس طرح کمزور حرف جو ہے وہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اور آخر میں بھی آ سکتا ہے. یعنی کہ فا کمزور کلمہ کسی کمزور جگہ بھی الفاظ کمزور کمزور. حرف ہو سکتا ہے، عین کلمہ کی جگہ بھی کمزور حرف ہو سکتا ہے، اور لام کلمہ کی جگہ بھی کمزور حرف ہو سکتا ہے. تو یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے QC2 میں. تو میں بیسیکلی آپ کا انٹرسٹ بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سارے جو ہیں وہ QC2 کے لیے انرول ہوں، اور آپ اپنا جو سفر ہے وہ جاری رکھیں. QC2 شروع ہو رہا ہے، ایک تو آج شروع ہوا تھا، اور ایک 1 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے. اس کا جو پیج ہے یا جو بھی اس کا وہ ہے فلائر ہے، وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا اپنے گروپ کے اوپر. تو میری خواہش ہے کہ آپ سارے لوگ جو ہیں وہ QC2 میں انرول ہوں، اور اپنا قرآن سیکھنے کا سفر جو ہم نے اکٹھا شروع کیا اس کو اسی طرح جاری رکھیں. چلیں، الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. چلیں جی، آتے ہیں رزلٹ کی طرف. QC1 بیچ تھا ہمارا 939. میرا نام ہے ڈاکٹر رضوان سلطان، اور ہم نے آن لائن یہ کورس پڑھا. ہمارا کورس جو تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا 3 مہینے پہلے، ایگزیکٹلی آج سے 3 مہینے پہلے. اور الحمدللہ 3 مہینے میں ہم نے تمام جو بھی اس کے کام تھے وہ سارے اینڈ بالکل اپنے وقت، اپنے شیڈیول کے مطابق کمپلیٹ کرتے ہوئے آج ہم رزلٹ اناؤنسنگ سیریمنی میں ہیں. اچھا، انفارچونیٹلی ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کورس میں، لیکن دعا ہے کہ جو لوگ کورس کمپلیٹ نہیں کر سکے، جنہوں نے انرول کیا، وہ اگلے کورس میں QC1 میں دوبارہ جوائن کریں، اور انشاءاللہ ان تک بھی یہ میسج پہنچے گا. تو ٹوٹل اسٹوڈنٹس جو اس بیچ میں انرول ہوئے تھے وہ تھے 147، لیکن 22 لوگوں نے کورس کمپلیٹ کیا. تو اگر آپ لوگ کورس کمپلیٹ کرنے والوں میں سے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی، آپ کو توفیق دی کہ آپ اس کورس کو کمپلیٹ کر سکیں. اچھا، ان 22 میں سے 5 جو لوگ ہیں انہوں نے سو کورس اٹینڈ کیا. بہت سارا کام ان کا مسنگ تھا، جس کی وجہ سے ان کو سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنس تو ملے گا، لیکن وہ QC2 کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. QC2 کے لیے ایلیجیبلٹی جو ہے وہ ہے صرف 17 اسٹوڈنٹس یا 17 لوگ جو ہیں وہ اس کو اٹین کر سکیں. ان 17 میں سے سرٹیفکیٹ آف میرٹ یعنی کہ 70 to 89% لوگ تھے، مارکس جو ہیں وہ 7 لوگوں نے حاصل کیے، اور مور دین 90% مارکس جو ہیں وہ 10 لوگوں نے حاصل کیے. سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنس کس کس کو ملے گا؟ سسٹر کرن ناز کو، بردر عمیر حسن حسین کو، سسٹر تبسم نیاز کو، سسٹر ماریہ رزاق کو، سسٹر امبرین کو، سسٹر سمیہ کو، سسٹر طیبہ بطول کو، سسٹر بسمہ کو، سسٹر سویرہ کو، سسٹر عائشہ کو، بردر عارف کو، سسٹر مریم کو، سسٹر فریحہ کو، بردر حنیف خان کو، سسٹر شازیہ نگت کو، سسٹر آمنہ کو، سسٹر طاہرہ کو، بردر غلام احمد کو، سسٹر سزینہ اسلام کو، سسٹر امینہ صدیق کو، بردر آصف شیخ کو، بردر اعجاز حیدر کو، سسٹر اسما کو، بردر حماد کو، بردر حذیفہ کو، سسٹر مہجبین شیراز کو، بردر عتیق الرحمان کو، سسٹر ہما جبین کو، سسٹر شہناز اختر کو، سسٹر نورین کو، سسٹر ردا کو، سسٹر ام رحمان کو، سسٹر فرحین ضیاء کو، اور سسٹر سائمہ ریاض کو. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا کورس تو انہوں نے کمپلیٹ کیا کچھ حد تک. کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. تو میری ان سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اگلا جو QC1 کا جو کورس شروع ہونے والا ہے اس میں آپ لوگ انرول ہوں، اور انشاءاللہ ہم لوگ دسمبر کے سیکنڈ ویک میں 9 دسمبر سے اس کورس کو شروع کریں گے. تو آپ سب کے لیے اوپن آفر ہے کہ آپ لوگ اس میں رجسٹر ہوں، اور ہم یہ جو کام ہم نے اپنے ذمہ لیا تھا اس کو کمپلیٹ کریں. اچھا، سرٹیفکیٹ آف میرٹ کس کس کو ملا؟
سسٹر لائبہ شفیق کو جنہوں نے 70% مارکس اٹین کیے اور ان کی 17th پوزیشن تھی. سسٹر عائشہ یعقوب کو جنہوں نے 70% مارکس لیے اور ان کی 16th پوزیشن تھی. سسٹر سعدیہ رشید کو جنہوں نے 70% مارکس لیے اور ان کی 15th پوزیشن تھی. اس کے علاوہ سسٹر اقرا احسان کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ ملے گا جنہوں نے 86.4% مارکس لے کے 14th پوزیشن حاصل کی. سسٹر تنویر حارث جنہوں نے 87.2% مارکس لے کے 13th پوزیشن لی. سسٹر کشف نصیر جنہوں نے 87.6% مارکس لے کے 12th پوزیشن حاصل کی. اور سسٹر شاہین بانو کو جنہوں نے 89.3% مارکس لے کے 11th پوزیشن حاصل کی. بہت بہت مبارک ہو سسٹرز آپ کو، آپ سب کو. آپ لوگ ایلیجیبل ہیں QC2 کے لیے. میری خواہش ہے کہ آپ لوگ QC2 شروع کریں اور اس کی جوائننگ کے لیے یا اس کو جوائن کرنے کے لیے جو بھی پاسبلٹیز ہیں وہ میں آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ. تو آپ اس کورس کو اپنے حساب سے جوائن کر کے تو قرآن سیکھنے کا یہ جو سفر ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کا جو سفر ہے، اس کو جاری اور ساری رکھیں انشاءاللہ. سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس ملا سسٹر خالدہ کو جنہوں نے 90.6% مارکس لے کے 10th پوزیشن لی. سسٹر نتاشا اسلم کو جنہوں نے 91.7% پوزیشن مارکس لے کے 9th پوزیشن حاصل کی. سسٹر راحت اکرم کو جنہوں نے 93.1% مارکس لے کے 8th پوزیشن حاصل کی. ہمارے چھوٹے بھائی ابراہیم بن رمیز کو جنہوں نے 94.6% مارکس لے کے 7th پوزیشن حاصل کی. اور میں آپ کو بتاؤں، میں مطلب بڑے خوشی سے، بڑے فخر سے یہ والی بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بردر ابراہیم کی عمر جو ہے نا وہ ہے 11 ایئرس. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے سب سے چھوٹے سٹار ہیں اور انہوں نے الحمدللہ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس حاصل کیا ہے. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ میں ان کی مدر کا، ان کے پیرنٹس کا ہے. ابراہیم بھائی جو ہیں یہ حافظ بھی ہیں اور الحمدللہ وہ اتنی ینگ ایج میں انہوں نے قرآن سمجھنے کا یہ جو سفر شروع کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے قرآن کے ساتھ، ان کے پیرنٹس کی جو کمٹمنٹ ہے وہ کتنی زیادہ ہے. بہت بہت مبارک ہو ابراہیم بھائی. اچھا، اس کے بعد سسٹر فضیلہ وقار ہیں جنہوں نے 97.3% مارکس لے کے 6th پوزیشن لی. بردر انور فاروق ہیں جنہوں نے 97.8% مارکس لے کے 5th پوزیشن لی. اور سسٹر سمیرہ سہیل ہیں جنہوں نے 98% مارکس لے کے 4th پوزیشن لی. آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ سب نے بہت اچھی طرح کورس کو سیکھا، پنکچوئلٹی کے ساتھ ریگولرلی آپ نے سارے کام کیے اور اس کی وجہ سے آپ کو سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس ملا. تو باقی جس طرح سرٹیفکیٹ آف میرٹ والے تھے ان کی طرح میری آپ سے بھی خواہش درخواست ہوگی کہ آپ لوگ اپنا یہ جو سفر ہے یہ جاری رکھیں، QC2 میں انرول کریں اور قرآن سیکھنے کا سفر اسی طرح جاری رکھیں. اچھا، اب فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشنز تو دیکھیں 98% تک تو 4th پوزیشن تھی اور ڈاکٹر سمینہ 98.3 کے ساتھ 3rd پوزیشن، سسٹر بینا 98.5 کے ساتھ 2nd پوزیشن اور ڈاکٹر خالد طاہر 100% مارکس لے کے 1st پوزیشن. تو آپ تینوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو ٹائم دیا گیا، جو کوشش کی گئی، یہ ساری ٹوٹی پھوٹی کوشش جس طرح کی بھی تھی، جو بھی تھی، جو غلطیاں تھیں ان کو معاف فرماتے ہوئے یہ ساری کوشش جو ہے یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قیامت والے دن ہمیں اس کا ڈھیروں اجر نصیب فرمائے انشاءاللہ. تو امید ہے آپ لوگ بھی QC2 میں انرول ہو کے QC2 شروع کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا اچھا پڑھایا کہ میں نے تو پہلی دفعہ کوئی قرآن کا کورس جوائن کیا تھا اور مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میں کر بھی پاؤں گی کہ نہیں. اور آپ کے پڑھانے کا انداز اور آپ کے بتانے کا انداز اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین آمین. آمین. اللہ تعالیٰ ہی اجر دے گا جی صاحب. ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے، مجھے بھی اجر دے اور جتنی ہم نے کوشش کی اس سے بڑھ کے اجر دے. سسٹر نے السلام ہینڈ علیکم ریز ڈاکٹر کیا تھا. صاحب، میں فضیلہ بات کر رہی ہوں. جی جی سسٹر میرے بتائیے.
جی ڈاکٹر صاحب بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھوڑی سی ایک آدھا میری سجیشن تھی کہ اسٹوڈینٹس کی پارٹیسپیشن تھوڑی سی ہونی چاہیے، اور اس تو طرح کے جیسے پوچھا جائے انڈیویجولی بھی. جب ہم کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، مطلب میرا مطلب ہے جب کوئی ہم یونٹ کرتے ہیں تو انڈیویجولی جس طرح کلاس میں ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح کلاس میں بچوں سے سوال جواب ہوتے ہیں، تو وہ ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پڑھنے کا نا ایک مائنڈ سیٹ اور بڑھتا ہے. اگرچہ کہ اب ہم بہت بڑے ہو گئے، مگر اسٹل میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی اسٹوڈینٹس کا انٹریکشن ہونا چاہیے. اچھا تو دوسری بات تو چلیں اس کو بتانا انشاءاللہ چاہتی ہوں کہ کوشش کریں. ڈاکٹر سمینا اور میں، ہم دونوں بہنیں، اور ہم دونوں ابھی آپ کا اکٹھے بیٹھ کے ہم دیکھ رہے ہیں. ہم یہ لاہور سسٹرز میں ہیں. رہتی ہیں، اور اچھا اتفاق ماشاء آخر کا پروگرام شروع ہوا تھا تو اس پر بھی یہ اسلام آباد میرے پاس آئی ہوئی تھی، اور میں نے ہی ان کو بتایا کہ میں یہ جوائن کر رہی ہوں. اب مجھے میری ایک اور فرینڈ جو آپ کی اسٹوڈینٹ رہ چکی ہیں، ڈاکٹر ربینہ وقار، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. انہوں نے اس سے پہلے والا کوئز میں انہوں نے یہ آپ کا مطلب یہ کورس کیا ہے QC1. کورس کیا، اور انہوں نے مجھے بتایا. پھر اچھا میں نے ماشاء اپنی اللہ. بہن کو بتایا، اور ہم دونوں اس تو دن دیکھیں بھی ایک ساتھ آپ یہ لوگ ایک پروگرام آپ دوسرے کو کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ جی، بھی اور بڑی مل کے پڑھا اتفاق دیکھیں مل کہ کے پڑھا ہم نے. لاسٹ والا QC1 کا لاسٹ رزلٹ بھی ہم دونوں بہنیں اتفاقاً یہ اسلام آباد آئی ہوئی ہیں، اور ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اللہ تعالیٰ قبول کرے جی. سر میں نے ایک بات پوچھنی تھی جی جی. کہ آپ نے جب شروع میں لسٹ شیئر کی تھی اٹینڈنس والی، اس میں بہت سارے لوگوں کے نام موجود تھے، لیکن وہ ہماری کلاس میں نہیں ہیں، لیکن ان کے نام سے فارم مطلب ٹیسٹ وغیرہ شاید شیئر کیے گئے ہیں. مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ بہت سارے لوگ تو نہیں تھے اس میں. پتہ نہیں کوئی حذیفہ بھی تھے اور 2-3 اور بھی نام تھے، سیما ریاض تھیں شاید. تو اس کو سر تھوڑا میں نے آپ کو چیک کر بتایا دیں. کہ 147 لوگوں نے نا جی سر. انرول کیا تھا. اور کچھ جی لوگ ظاہر ہے چونکہ یہ آن لائن کورس ہے نا، تو کچھ لوگ کلاس اٹینڈ نہیں کر پاتے، لیکن بعد میں یوٹیوب کی ریکارڈنگ دیکھتے ہیں یا تو وہ بھی ظاہر ہے جب وہ ریکارڈنگ دیکھتے ہیں کوئی فارم فل کر دیتے ہیں یا کچھ بھی کر دیتے ہیں. لیکن وہ چونکہ پرسسٹنٹ نہیں تھے، انہوں نے کورس کمپلیٹ نہیں کیا، صرف انہوں نے اٹینڈ کیا، تو اٹینڈنس کا ان کو سرٹیفکیٹ صرف ملے گا. وہ ابھی ایلیجیبل نہیں ہے QC2 کے لیے. میں یہی ریکویسٹ کر رہا تھا ان سے کہ اگر وہ دوبارہ صحیح طریقے سے ریگولرلی QC1 دوبارہ جوائن کر لیں اور پھر اس کو اٹیمپٹ کر لیں تاکہ وہ QC2 کے لیے پھر ایلیجیبل ہو جائیں. اور سر جو آؤٹ سائڈ اسلام آباد ہیں، جیسے میں تو اسلام آباد میں نہیں ہوں، میں تو کراچی میں ہوں، پھر میں کیسے آؤں گی اسلام آباد ٹریڈنگ کے لیے؟ کیونکہ میرے پیرنٹس مجھے آنے نہیں دیں گے اکیلے ٹریول کرنے. سسٹر کراچی میں بھی الفلاح منزل کا ہے ہیڈ کوارٹر، مطلب اس کی برانچ ہے. اور ہمیں ابھی کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ بھی ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ ہو رہی ہے. تو آپ کی جو بک ہے اس کے اوپر کراچی کے جو ہے اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، جی جی کراچی سر، وہ والی میرے جو. گھر کے نزدیک ہی ہے، میرے گھر کے نزدیک ہی ہے. جی جی، تو آپ کے نزدیک ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ وہاں پہ ہمارے منصور بھائی ہوتے ہیں جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں اس کے سینٹر کے، تو آپ ان سے رابطہ کریں یا وہاں پہ جو بھی اور ساتھی ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، ان سے رابطہ کریں گی تو وہ آپ کو وہاں پہ جو بھی ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ ہوگی اس کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سر. تھینک یو. جی سر فضیلہ آپ. جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کی آن سائٹ بھی ہوتی ہیں کلاسز یا صرف آن لائن ہی ہوتی ہیں؟ نہیں، فزیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں. اور فزیکل کلاسز میں مطلب میں نے آج تک فزیکل کلاس کوئی نہیں لی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ فزیکل کلاسز میں زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے چیزوں کے بارے میں. جی یہ ہے، میں اسی لیے چاہ رہی تھی کہ اگر تھوڑا سا اسٹوڈینٹس کا انٹریکشن زیادہ ہونا چاہیے، تو کیونکہ مجھے اب اگر آل آپ اوور تو قریب نہیں پتا رہتی ہیں، مگر سم ٹائمس. جی E11 میں ہے، اگر آپ اسلام آباد میں نہیں رہتی سر، ہیں. میں تو لاہور میں ہوتی ہوں. اچھا میں لاہور میں لاہور بھی ہے. لاہور میں بھی جی سینٹر ہے الفلاح منزل کا. تو اس کا ایڈریس اگر آپ دیکھیں، آپ وہاں پہ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کے قریب کون سا ہے. اور جی، وہاں بک پہ کے جو پیچھے میں نے دیکھا ہے. جی جی جی،
تو وہاں اب وہ مجھے اگر تو آپ کے قریب ہے تو آپ وہاں پہ جا کے فزیکل کلاسز بھی لے سکتے. فزیکل کلاسز میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ٹائم نکال کے جانا پڑتا ہے, پھر وہ اسی وقت کلاس اٹینڈ کرنی پڑتی ہے, اور پھر اس کے بعد تو یہ کئی دفعہ پاسبل نہیں ہوتا, ظاہر ہے ورکنگ لوگ ہیں سارے, کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, درمیان میں کوئی کلاس مس ہو جائے تو آن لائن لے سکتے ہیں. تو سہولت ہے آن لائن میں, اس لیے آن لائن زیادہ کورسز ہوتے ہیں, لیکن فزیکل کورسز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, سبحانک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.